فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے گا کہ وہ کریم ہے، اور کریم جو امید دلاتا ہے پوری کرتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو زمین میں وہ بہت وسعت اور بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم وہ پائے گا۔ لہذا انسان کو، مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حق کی خاطر وہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دے، اپنا ملک چھوڑ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی اور حرام کام کو چھوڑ دیا، تو ابتدا میں تھوڑی مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی۔ ایک شخص نے مجھے خود کہا کہ سود کا لینا دینا تھا، میرا کاروبار میرا یہی تھا، پھر میں نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اب میں نے سوچا میں کیا کام کروں، تو میں نے ایک دوست سے قرضہ لیا اور اس سے کچھ معمولی سا پلاسٹک کا سامان لیا اور اس سے میں نے کام شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، لیکن پھر اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ اب میری خود اپنی 2 دکانیں ہیں اور میں پہلے جتنا کماتا تھا اس سے کئی گنا میں زیادہ کماتا ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا اور وہاں پہنچنے سے پہلے اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جن پر ہجرت فرض تھی اور انہوں نے ہجرت نہ کی اور وہ ہلاک ہوئے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، انہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو حضرت جندہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور یہ حکم سنا تو انہوں نے سوچا کہ میں بہت بوڑھا ہوں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں معاف کیا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں، خود نہیں چل سکتا تو چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوں، اور ملازمین کو اجرت پر میں رکھ لیتا ہوں، اور یہ ملازمین مجھے کندھا دے کر مکہ شریف سے مدینہ شریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مکہ مکرمہ میں اب ایک رات میں نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ لوگوں سے کہا، چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے۔ مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ مقام تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے۔ مکہ شریف میں جو لوگ جاتے ہیں اور جو لوگ پہلے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے اگر عمرہ ادا کرنا ہو تو عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حرم شریف سے مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آتے ہیں اور پھر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں مسجد عائشہ ہے اسے مقام تنعیم کہتے ہیں۔ تو یہ مکے سے باہر نکلے اور یہاں پہنچے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا آخری وقت جب آیا انتقال سے پہلے
تو اس مقام پر انہوں نے جب دیکھا کہ اب میرا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا اور تیرے رسول کا میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کاش وہ مدینے پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا۔ اور مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے پھر موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اللہ کے وعدے اور اس کے فضل و کرم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز اس پر واجب ہو بطریق استحقاق اس کی شان اس سے عالی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، پورا نہ کر سکے، تو اسے اس نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ علم کی طلب میں، جہاد میں، حج میں، زیارت میں، عبادت میں اور زہد و قناعت میں اور رزق حلال کی طلب میں وطن کو چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔